قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر بالقرآن من يخاف وعيد آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ ذوق و شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اگر کسی ساتھی کا موبائل آن ہے اس کو سائلنٹ پہ کر لیں یا اس کو بند کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو میرا آپ سب کا اور کل جہاں کا پروردگار ہے۔ بے شمار بے حساب لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ اسلامی اعتبار سے ماہ سفر اپنے آب و تاب سے شروع ہو چکا ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ پچھلے جمعے سفر کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، لیکن اس سے پچھلا جمعہ چونکہ حاضری نہ ہو سکی تو اسی لیے پچھلا جمعہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا تھیں۔ تو ماہ سفر اسلام کا دوسرا مہینہ ہے اور اکثر و بیشتر سفر کے حوالے سے ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے ملک کے اندر توہمات پائے جاتے ہیں کہ لوگ سفر کو منحوس اور بلائیں اترنے والا مہینہ سمجھتے ہیں، یا بعض لوگ اس کو خالی کہتے ہیں کہ یہ مہینہ خالی ہے۔ اور کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فون کر کے پھر پوچھتے ہیں یا ملاقات کر کے پوچھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں اگر میں کوئی کاروبار شروع کرنا چاہوں تو کیا میرا کاروبار بند تو نہیں ہو جائے گا؟ اور یا یوں پوچھتے ہیں کہ اگر سفر کے مہینے میں ہم صرف شادی طے کر لیں، شادی کی تاریخ اگر ہم سفر کے مہینے کے اندر طے کر لیں تو کیا وہ طلاق تو نہیں اس کے اندر ہو جائے گی؟ یہ باتیں ہیں، صرف خرافات ہیں، خباثت ہے، بدعات ہے، جاہلیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا عدوى ولا طیارہ ولا سفر ولا ہامہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نہ کوئی بیماری، نہ کوئی بدشگونی، نہ کوئی فعال سمجھنا، اس کا اسلام کے اندر
کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا کرتے تھے، بدشگونیاں اور فعال نکالنا۔ مثال کے طور پہ اگر گھر کے اندر ابھی اگر پرندہ آ گیا یا گھر کے اوپر الو آ کے بیٹھ گیا تو بس سمجھا جائے گا کہ آج یا اس مہینے کے اندر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی بری خبر ہمیں ملے گی۔ یا پھر پرندے کو خود اڑایا جاتا اور دیکھتے کہ پرندہ اڑتا کس سائڈ پہ ہے، اگر اس جہت پہ اڑے گا تو خوش نصیبی ہے، کسی اور سائڈ پہ اڑے گا تو ہمارے لیے بدقسمتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیماری، کوئی بدشگونی لینا، کوئی فعال، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو گویا یہ کہنا کہ اگر کوئی بندہ سفر کے اندر اگر کوئی کاروبار شروع کرنا چاہے یا سفر کے اندر کوئی شادی کرنا چاہے تو کہیں یہ نحوست کا مہینہ ہے یا منحوس مہینہ، میں کاروبار نہیں شروع کرتا، میں شادی نہیں کرتا، یہ جہالت ہے۔ اس طرح تو پھر آپ کوئی خوشی منا ہی نہیں سکتے۔ پھر اس طرح تو آپ اپنے زاویے سے اگر دیکھیں تو ہر مہینہ آپ کو کچھ چیزیں آپ کو اس میں اچھی لگیں گی، کچھ چیزیں اچھی نہیں ہوں گی۔ اب محرم کا مہینہ، جیسے میں نے کہا تھا، محرم کے مہینے میں ویسے ہی ہمارے ہاں جو ہے وہ بدعات اور خرافات پائی جاتی ہیں۔ اب کوئی کہے کہ محرم کا مہینہ آیا تو یہ چونکہ شہادتوں کا مہینہ ہے لہٰذا اس مہینے میں بھی خوشی نہیں میں منا سکتا، اس مہینے میں بھی شادی بیانی ہوگی، اس مہینے میں بھی جو ہے وہ کاروبار نہیں شروع کیا جائے گا۔ سفر کے مہینے کو ویسے ہی لوگ جو ہے برا سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ربیع الاول، تو ربیع الاول کا مہینہ کہیں گے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تو ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مہینہ بھی یہ ہے۔ پھر آ جاتے ہیں ربیع الثانی۔ ربیع الثانی میں وہ ہمارے ہاں ملک کے اندر ایک وہ دودھ کے حوالے سے اور 11ویں شریف کے حوالے سے ایک عام بات ہے، وقت نہیں ہے میں اس کی طرف بات اس کی پوری آپ کو سمجھاؤں، تو اس کو بھی خرافات کا مہینہ۔ پھر جمادی الاول آ جاتا ہے۔ جمود کا معنی جو ہے وہ سختی کا ہے، ایک بات لوگوں کی بنائی ہوئی ہے، اس میں ہر چیز جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ جمادی الثانی آتا ہے، پھر اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوتی ہے۔ پھر رجب ہے، چونکہ رجب کے مہینے میں جو ہے وہ کنڈے ہیں، فلاں بدعات ہیں، خرافات ہیں، اس مہینے میں بھی خوشی نہیں منا سکتے۔ شعبان کے مہینے میں پھر کسی اور اہل بیت کے دن کا جو ہے کہہ دیا جائے گا، کسی کی وفات ہے، کسی کی پیدائش ہے۔ اب رمضان آتا ہے، رمضان کہیں گے جی ٹھیک ہے اس میں تو روزہ ہے، روزے کے مہینے میں کوئی خوشی نہیں منا سکتے ہم، تو کوئی شادی بیان نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ شوال اور ذی القعدہ آتا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں یہ خالی مہینہ ہے۔ ذی الحجہ آیا، ذی الحجہ کہتے ہیں چونکہ اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی چونکہ قربانی ہونی تھی، ان کے گلے پہ چھری چلنی تھی، لہٰذا یہ مہینہ بھی نحوست کا ہو گیا۔ اگر اس زاویے سے دیکھو گے تو پھر سارا کا سارا سال نحوست کا بنتا ہے۔ کو بات پلے پڑ رہی ہے میری؟ اگر آپ ہمارے ان مہینوں کو دیکھیں تو ان کے نام کے ساتھ ایک صفت اللہ نے بنا کے دی ہے۔ محرم صرف ہم محرم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں محرم الحرام، حرمت کا مہینہ۔ رجب المرجب، عظمت۔ سفر المظفر، سفر کہتے ہیں کامیابی کو، اور مظفر ظفر سے نکلتا ہے، ظفر کہتے ہیں نا سفر وسیلہ ہے ظفر، ظفر کا تو معنی ہی کامیابی کا۔ تو یہ مہینہ کیسے نحوست کا ہو گیا؟ شعبان المعظم، رمضان المکرم، رمضان شریف، ماہ رمضان، رمضان المبارک، شوال المکرم۔ اللہ نے ان کی صفتیں جو اس ناموں کے ساتھ ہم نے یہ صفتیں جو دی ہیں، اگر انسان اپنے زاویے سے دیکھنے پہ جائے گا تو انسان پھر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال یوں ہے کہ کوئی نالائق بچہ ہو نا، مدرسے کے اندر جو سبق پڑھنے نہیں آتا، اس سے آپ کبھی پوچھیں گے نا کہ کلاس کیسے چل رہی ہے؟ زبردست چل رہی ہے۔
تو سبق پڑھنے جاتے ہو؟ سبق پڑھتے ہیں جی۔ کیسے پڑھتے ہو؟ کہ جی ہفتے میں 7 دن ہیں، 3 دن استاد سبق پڑھانے نہیں آتے، 3 دن ہم نہیں جاتے، اور 1 دن چھٹی جو ہے وہ جمعے کی آ جاتی ہے۔ تو پیچھے بچا کیا پھر؟ تو اگر ہم بھی ایسے ہی سمجھیں تو پھر پیچھے بچے گا کیا؟ 1,24,000 صحابہ کرام کی اگر تاریخ میں جائیں تو کوئی نہ کوئی دن کسی کی شہادت یا کسی کی وفات کا ہوگا۔ اور میں نے آپ سے یہ محرم کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ اسلام کی آب یاری تو شہداء کے خون سے ہوئی ہے، کہ شاعر نے کہا کہ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تو اس میں بہار آئی۔ تو کوئی نہ کوئی دن آپ کو ایسا ملے گا جس میں کسی کی شہادت ہے، کسی کی وفات ہے، تو اگر آپ اس پہ بیٹھ جائیں گے تو آپ کوئی بھی خوشی کا کام نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا اگر ہمارے گھروں کے اندر یا ہمارے رشتہ داروں کے اندر یہ خرافات پائی جاتی ہیں، یہ بدشگونیاں، کہ چاند گرہن کی وجہ سے کسی کی وفات ہو جاتی ہے، عورت اگر پیٹ سے ہے تو چاند گرہن، سورج گرہن ہوا تو اس کا بچہ ضائع ہو جاتا ہے، سفر کا مہینہ نحوست کا ہے، کوئی بیماری کسی کو لگی ہوئی ہو تو مجھے بھی وہ بیماری لگ جائے گی۔ ہاں، اللہ کا حکم جس چیز کے اندر ہو وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اپنے ذہنوں سے اور اپنے رشتہ داروں کے، خاص کر عورتوں کے اندر یہ بیماریاں ہوتی ہیں، ان کے ذہنوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری جاہلانہ رسمیں پرانے وقتوں میں جو ہوا کرتی تھی۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ سیرت دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض نکاح جنگ سے واپسی پہ آتے ہوئے ہیں۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے لوٹ رہے تھے تب نکاح ہوا، اور راستے میں ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ولیمہ کیا۔ اب اس کی مثال دیکھیں کہ جنگ کے اندر ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، آپ کے اپنے بندے بھی شہید ہوں گے، دشمن بھی مرے گا، ایک الگ قسم کی کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ اور اگر آج ہمارے گھروں کے اندر کہیں وفات ہو جاتی ہے تو اگر کوئی بندہ اس عرصے کے اندر شادی کر لے تو کتنا بڑا ہنگامہ ہو جائے گا۔ ہوتا ہے نا ایسے کہ یہ دیکھو کہ یہ وفات ہوئی ہے اور اس بندے کو شادی کی پڑی ہے، حالانکہ یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ اگر آپ کو ضرورت ہے کاروبار شروع کرنے کی، آپ کریں، آپ کو ضرورت ہے نکاح کی، آپ نکاح کریں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے صحیح ٹائم نہیں ہے، ایک آپ کی الگ انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ بنانا کہ چونکہ وفات ہوئی ہے کسی کی، اگر میں اس مہینے میں شادی کر لیتا ہوں، ان کی وفات کی وجہ سے اگر میرا نکاح ہو جاتا ہے تو وہ نکاح چلے گا نہیں، یہ سوچ نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کی بیماری، کسی کی وفات، اس کا مہینے کے ساتھ اور دن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے ایک جاننے والے مولانا ہیں، ان کو ایک بندے نے فون کیا اور کہا کہ یہ آپ سفر کے مہینے پہ جو بیان کر رہے ہیں یہ کیسا نحوست والا مہینہ نہیں ہے، اسی مہینے میں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آتا ہے، تو یہ نحوست والا مہینہ ہوا، آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ نحوست والا مہینہ نہیں؟ تو ان مولانا نے کہا سب سے پہلی بات مجھے یہ بتاؤ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار کہاں پہ آیا، کون سے شہر میں آیا؟ کہ ظاہری بات ہے مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار مدینہ میں آیا، تو کہا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، پھر ہم یہ بھی کہیں کہ پھر مدینہ شہر بھی نحوست والا ہے؟ کیا ایسا کہہ سکتے ہیں؟ اب اس بندے کی عقل میں تھوڑی سی بات آئی کہ واقعی ایسے تو نہیں کہ کہا جا سکتا کہ نعوذ باللہ
یہ شہر نحوست والا ہے۔ اچھا اگر شہر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اگر مہینے کے ساتھ ہی تعلق آپ کہتے ہو، تو پھر ربیع الاول کے مہینے میں اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے تو پھر ربیع الاول کو نعوذ باللہ پھر ہم کہیں کہ یہ بھی نحوست والا ہے؟ نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں کہا جا سکتا، وفات تو ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی نا، سفر کے مہینے میں بخار شروع ہوا، وفات مدینے میں ہوتی ہے اور ربیع الاول کے مہینے میں ہوتی ہے، تو پھر ان دونوں کو ہم جو ہے نحوست والا مانے۔ کہا اب مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ بعض اوقات ہمیں اپنے چونکہ ارد گرد کے علاقے کے ہم ایسے سوسائٹی میں رہتے ہیں، میں پچھلے جمعے بھی آپ حضرات کے ساتھ جو بات کر رہا تھا کہ کسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ہو، کسی کے ساتھ ناراضگی اگر ہوتی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ہم بعض اوقات مجبور ہو جاتے ہیں، چونکہ سوسائٹی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ مجبوری ہے، فیملی ہے، برادری ہے، اور ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور وہ کام شریعت کے خلاف ہوتا ہے، ہم کر جاتے ہیں برادری کو دیکھتے ہوئے۔ نہیں، اللہ کی رضا کو اس میں دیکھو۔ اللہ کی رضا کو دیکھو گے تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ انہی برادری کے اندر آپ کو عزت دیں گے، اور اگر ان کے لیے آپ نے کیا اور اللہ کی رضا کو چھوڑا تو کون کسی کو پوچھتا ہے؟ تو کوئی مہینہ نحوست والا نہیں، کسی مہینے کے اندر کوئی فعال نکالنا، کوئی بدشگونیاں نکالنا، اس کا کسی مہینے کے ساتھ، کسی دن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کی قسمت اچھی ہے تو ٹھیک ہے، آپ کا اگر مثال کے طور پہ میری شادی اگر رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے، یا کسی کی شادی رمضان کے مہینے میں اگر وہ نہ چلے تو کوئی یہ کہے گا کہ رمضان کا مہینہ برا تھا؟ کوئی کہہ سکتا ہے اس طرح؟ ذی الحجہ کے مہینے میں کسی کی شادی ہوتی ہے یا کسی اور مہینے میں تو وہ کہے گا کہ شاید اسی وجہ سے میری شادی نہیں چل سکی۔ یا کسی نے اگر کاروبار محرم کے مہینے میں شروع کیا، یا سفر کے مہینے میں شروع کیا، یا ربیع الاول کے مہینے میں شروع کیا، اب وہ کہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں نے چونکہ کاروبار شروع کیا، اب میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا، تو کیا میں ربیع الاول کو برا کہوں گا؟ یہ تو آپ کی ایک قسمت ہے۔ اللہ کی رضا پہ بندہ چھوڑ دے۔ ہم چونکہ ہمارے پردادا وغیرہ ہندوستان سے آئے تھے تو وہ خرافات ابھی بھی ہمارے اندر ہیں، کہ جس کی وجہ سے ہم ان مہینوں کو سمجھتے ہیں کہ بدشگونی ہے۔ اچھے اچھے لوگ، میں نے کہا یہ خاص کر کے عورتوں کے اندر یہ بیماری ہے، ان کے ذہنوں کو خالی کرنا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ جاہلانہ رسومات، یہ مشرکین مکہ بھی اس کو سمجھتے تھے۔ چنانچہ مشرکین مکہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے کہ اس کے اندر بلائیں اترتی ہیں، اس کے اندر بیماریاں اترتی ہیں، اس کے اندر خرافات ہیں۔ اور ہمارے ملکوں کے اندر اکثر ابھی بھی جو ہے وہ سفر کے مہینے میں جو ہے وہ کھانے تقسیم کیے جاتے ہیں، یا پھر صفائیاں گھر کے اندر ایسی ہوتی ہیں، اور بعض علاقوں میں تو ایسا بھی ہے کہ صفائیاں جب گھروں کی کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ ہم سے دور ہو جا، سفر کا مہینہ ہم سے دور ہو جا۔ یہ اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری قسمت کے ساتھ مہینوں کا، دنوں کا، یہ انڈیا اور ہندوؤں کی سوچیں ہیں۔ میری اور آپ کی سوچ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ نے میرے لیے اگر بہتر رکھا ہے اس مہینے کے اندر تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ اب دیکھیں، جیسے میں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، جنگ خیبر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے ہیں اور آپ نے نکاح فرمایا۔ اب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی لوگ یہ کہیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا صرف جو ہے ذہن میں تھا کہ ایک طرف تو جہاد ہو رہا ہے، صحابہ بھی شہید ہو رہے ہیں، کافر بھی مارے گئے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرما رہے ہیں۔ ایسی سوچ تو نہیں ہوتی کسی کی۔ اگر ضرورت ہے کسی کو کاروبار کی تو وہ کرے، نکاح کی ضرورت ہے، کسی کی وفات بھی ہوتی ہے، آپ کو نکاح کی ضرورت ہے تو آپ نے کرنا ہے۔ مہینہ، دن، اس کا آپ کی قسمت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب حج کے دنوں میں مکے آتے ہیں
اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ مسافر کے لیے نماز کی قصر کرنا ہے، نماز کا آدھا کرنا ہے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نماز کی قصر نہیں کی، نماز پوری پڑھی۔ اب ارد گرد کے لوگوں نے جو ہے ایک بات مشہور کر دی کہ دیکھو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، یہ بات بڑی توجہ کی سننے کی ہے، میں آپ کی توجہ لینا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر دیا کہ یہ دیکھو کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی شریعت کو بدل دیا ہے، حکم جو ہے قصر کا ہے، یہ پوری نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب علاقے میں بات پھیلتی جب بہت ہی زیادہ لوگوں نے شور کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کانوں میں بھی بات پہنچی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ممبر پہ آئے مسجد نبوی میں مکے میں، اور اپنا عصا لیا اور لوگوں کو متوجہ کر کے کہا کہ لوگوں میری بات تو پہلے سنو۔ نمبر 1، اس میں ہمارے لیے بڑی ایک سبق کی بات ہے، 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1 کہا کہ ابھی صاحب معاملہ زندہ ہے، یہ 4 رکعت والا معاملہ میرے ساتھ ہے نا، تو تم میرے سے آ کے پوچھو۔ تم نے پورے علاقے میں جو ہے دشمنوں کی باتوں کو سن کے چمگوئیاں شروع کر دی، میں زندہ ہوں نا، میرے سے آ کے پوچھو تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان کیا کہتے ہیں کہ پہلے جب میں مکے میں آیا کرتا تھا، بے شک میں مسافر تھا تو میں نماز کی قصر کرتا تھا، میں نے چونکہ مکے میں اب ایک شادی کر لی ہے جس کی وجہ سے میں مکے کا بھی ہو گیا ہوں، میرا گھر ایک مکے کے اندر بھی ہے، لہٰذا مکہ میرا گھر ہے، تو مکہ میں مجھے اب نماز پوری پڑھنی ہے۔ کچھ بات پلے پڑ رہی ہے؟ حضرت عثمان غنی خلیفہ ہیں، 44 لاکھ مربع میل کے حکمران، شادی ہوئی کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اچھا، اب لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی کی شادی ہوئی ہے مکے میں، ان کا گھر ہے، اچھا ٹھیک ہے، اب ہمیں پتہ چل گیا، اب خاموشی ہو گئی۔ اور میرے اور آپ کے علاقے میں شادی ہوتی ہے تو پورے علاقے کو پتہ ہوتا ہے، ایک گھر میں شادی ہوتی ہے تو 20 گھر تک رات کو 3-4 دن تک کوئی سو نہیں سکتا۔ حضرت عثمان غنی کی شادی ہوتی کسی کو پتہ ہی نہیں، جس سے یہ ہمیں سبق معلوم ہوتا ہے کہ اپنے حد تک بندہ اپنے آپ کو محدود رکھے جتنا رکھ سکتا ہے۔ شادی، صحابہ نے شادی کو اتنا بڑا نہیں بنایا جتنا ہم شادی کو بڑا بناتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے پہ زرد رنگ دیکھا، آپ نے سنا ہوگا واقعہ، جو یہ زردی ہوتی ہے نا تھوڑی سی، وہ کہیں سے لگ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے کل نکاح کیا ہے۔ اب آپ سوچیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں میں نے کل نکاح کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نکاح میں نہیں تھے۔ وہ بات کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاقاً پوچھ لیا ان سے کہ بھئی بیوہ عورت سے کیا ہے؟ انہوں نے بیوہ سے کیا تھا یا جوان سے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ بیوہ سے کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاقاً کہا کہ کسی جوان سے کر لینا تھا۔ خیر وہ اس طرف میں نہیں جانا چاہتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ولیمہ کیا ہے؟ کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ولیمہ کر لو، اگر چاہے ایک بکرا بھی ہو۔ پتہ ہی نہیں ہے کسی کو۔ تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اس بات سے دوسری بات ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ کسی کے ساتھ اگر معاملہ ہونا تو معاملہ اس کے ساتھ ہی ہو۔ میرا اگر ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا، میری اگر ان کے ساتھ کوئی لڑائی ہے، کسی معاملے میں انبن ہو جاتی ہے، کوئی معاملہ خراب ہو جاتا ہے، تو تعلق میرا ان کے ساتھ خراب ہے۔ یہ میرے ساتھ آ کے بات کریں، میں ان کے ساتھ آ کے بات کروں۔ اگر میں بجائے ان کے ان سے بات کروں، ان سے بات کروں، ان سے بات کروں، ان سے بھی بات کروں، ان سے بھی بات کروں، یہ اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے۔ یہ جو منبر پہ کھڑے ہو کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بات کی تھی کہ صاحب معاملہ زندہ ہے، اگر میں 4 رکعت پڑھ رہا ہوں تو تم میرے سے آ کے پوچھو میں 4 رکعت کیوں پڑھ رہا ہوں،
فلاں سے بھی کہنا، فلاں سے بھی کہنا، فلاں سے بھی کہنا، معاملہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ جس کے ساتھ آپ کا کبھی تعلق ایسا ہو تو اس کے ساتھ ہی بندہ بیٹھ کے اس کو نبھائے۔ اور اسی طریقے سے خواب کے معاملات ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے، اکثر و بیشتر ہم کسی جس کو دین کا، چونکہ آج تو ہر بندہ کہتا ہے کہ میں مفتی ہوں، میرے پاس بھی کئی لوگ خواب کی تعبیر پوچھنے آتے ہیں، وہ حقیقت واللہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں، مجھے خواب کی تعبیر کا نہیں پتہ، میں کہہ دیتا ہوں مجھے نہیں پتہ، اس میں کیا بڑی بات ہو جاتی؟ خواب کی تعبیر علماء کہتے ہیں کہ خواب کی تعبیر کا معاملہ اتنا حساس ہے، اگر کسی نے غلط تعبیر دے دی نا تو جس طرح چھری چلتی ہے وہ تعبیر بھی چل جائے گی۔ اس میں محتاط رہیں، خواب کی تعبیر کے حوالے سے کوئی معتبر بندہ ہو جو آپ کی خواب کی تعبیر آپ کو بتائے۔ بعض اوقات خواب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ برائی ہے، لیکن وہ ہوتی برائی نہیں۔ اب جیسے بادشاہ ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ کے حوالے سے جو خواب تھا، اگر آپ کو پتہ ہو، انہوں نے خواب کیا دیکھا کہ میں کعبے کی چھت پہ لیٹی ہوں اور میں نے کوئی لباس نہیں پہنا، اور جو بندہ آ رہا ہے وہ میرے ساتھ ملوث ہو رہا ہے۔ اب یہ خواب بظاہراً تو برا محسوس ہوتا ہے، لیکن جب معبروں سے پوچھا، علماء کرام سے پوچھا، انہوں نے کہا اس کی تعبیر اچھی ہے، اللہ نے آپ سے ایک کام لینا ہے، اور اللہ نے ان سے کام لیا۔ اس کا تعبیر اس کی کیا تھی کہ انہوں نے ایک نہر نکالی، جو مکہ کے لوگوں کو پانی کی قلت تھی، پانی کی کمی تھی، انہوں نے نہر بنا کے دی کہ حجاج کرام ہر پوری دنیا سے جو حج کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے پانی کا انہوں نے بندوبست کیا، ان کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنا۔ اب لیکن خواب کیا دیکھتی ہیں کہ میں بغیر لباس کے کعبے کی چھت پہ لیٹی ہوں اور ہر آدمی آ کے میرے سے جو ہے وہ ملوث ہو رہا ہے۔ اب تعبیر دیکھیں کیا ہے اس کی۔ تو کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن یہ نحوست والا نہیں ہوتا، اس کا کسی دن کے ساتھ، کسی مہینے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لا عدوى لا طیارہ لا سفر ولا ہامہ، اس کا کوئی بیماری کے ساتھ، بدشگونی کے ساتھ، سفر کا مہینہ، کوئی دن بھی نحوست نہیں ہوتا۔ ہم چونکہ سمجھتے نہیں ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ چونکہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ اس دن ہم نے شادی کی تھی، یا بچہ پیدا اس دن ہو گیا، وہ وقت ایسا تھا جس کی وجہ سے ہماری اولاد جو ہے وہ خراب ہو گئی۔ نہیں، یہ باتیں ہیں صرف۔ اب طلاق کو اگر ہم دیکھ لیں، طلاق تو برا سمجھا جاتا ہے اور بری چیز ہے، لیکن بعض اوقات طلاق بھی میاں بیوی کے لیے اچھائی کا معاملہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ قاعدہ کلیہ ہر جگہ نہیں فٹ کیا کرو کہ طلاق بری ہوتی ہے، بعض اوقات ان کی اچھائی کے لیے ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک میں اس کی دلیل ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ واحد اللہ کے رسول کے صحابی ہیں 1,24,000 صحابہ میں کہ اللہ نے جن کو شرف بخشا ہے، جن کا نام قرآن کے اندر ہے۔ فلما قضا زید، 22ویں سپارے میں، واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں۔ اور یہ کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے۔ میں اس واقعے میں نہیں جانا چاہتا، بڑا لمبا واقعہ ہے کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بنے، جس کی وجہ سے ان کو زید ابن محمد کہنے لوگ لگ گئے، اور اللہ کو یہ پسند نہیں آیا۔ قرآن پاک میں اس کی آتا ہے کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، لوگوں کو اپنے والد کے نام سے پکارو۔ اللہ کو یہ پسند نہیں آیا کہ ان کو زید بن ابن محمد کہا جا رہا ہے۔ بے شک آپ کی محبت ان کے ساتھ الگ ہے، بے شک آپ کا پیار ان کے ساتھ ہے، لیکن ان کو زید ابن محمد نہیں کہا جائے گا، ان کو اپنے والد کے نام سے پکارا جائے گا۔ اب ان کی شادی ہوتی ہے حضرت زینب سے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہیں، حضرت زینب بنت جحش ام المومنین۔ اب ان کی شادی ہوتی ہے جس بنا پر ہوئی، وہ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے، لیکن شادی کے بعد ان کا آپس میں نباہ نہیں ہو سکا، اور وہ روزانہ آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ ہمارا آپس میں تعلق نہیں بنتا۔ اور شادی کا معاملہ ہوتا ہی ایسا ہے، اگر
بن گئی تو زندگی بن گئی، نہ بنی تو زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ تو حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے روز کہتے کہ اللہ کے رسول ہمارا تعلق نہیں بنتا، ہمارا نباہ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنا کہتے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کوئی نہیں، اللہ خیر کرے گا، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، صبر کرو اور صبر کرو۔ لیکن دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ ان کا معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ وَإِذْ تَقُولُ الَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ، یہ قرآن میں آتا ہے۔ تو اللہ نے یہ آیت اتاری تو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کے ذریعے کہا کہ ان کو بتا دو، جب آپ کو پتہ ہے ان کا تعلق نہیں ہو سکتا آپ ان کو بتا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، خیر وہ پھر ان کی طلاق ہو جاتی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام المؤمنین حضرت زینب بنت جہش، ان کی عدت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ طلاق ان کے لیے فائدہ مند ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اور بعض اوقات طلاق کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ ہے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا، ان کا نکاح ہوتا ہے حضرت مغیث سے۔ یہ اس وقت تھا جب یہ دونوں خادمہ ہیں، غلام ہیں، یہ پرانے وقتوں میں جو غلام آزاد ہوا کرتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا اسلام نے عورت کو حق نہیں دیا، یہ مسئلہ سمجھ لیں، اگر مرد غلام ہو اور اس کی غلامی میں ہی شادی ہو جائے، اگر اس کو بعد میں اس کا آقا اور مولا آزاد کر دے تو بیوی کے ساتھ نکاح اس کا برقرار رہتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن عورت اگر خادمہ ہو، باندی ہو، لونڈیا ہو، اس کا غلامی کے وقت اگر نکاح ہو اور بعد میں اس کا مالک اس کو آزاد کر دے، پھر اس عورت کو اختیار ہے اس خاوند کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا نہیں رہنا چاہتی۔ مرد کے لیے نہیں ہے، عورت کو اختیار دیا ہے۔ اب چونکہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت مغیث رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوتا ہے، دونوں غلام ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بعد میں حضرت بریرہ کو آزاد کر دیا کسی معاملے میں خوشی کے طور پہ۔ اب جیسے ہی وہ آزاد ہوتی ہیں، حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کو مسئلہ پتہ تھا، وہ خوبصورت تھی، ان کا رنگ بھی سانولا خوبصورت تھا۔ حضرت مغیث رضی اللہ عنہ کا رنگ تھوڑا سا سانولا تھا، ان کے مقابلے میں وہ اتنے خوبصورت نہیں تھے۔ اب چونکہ حضرت بریرہ کو مسئلہ پتہ تھا، جیسے ہی ان کو آزادی ملی، جب ان کا اختیار آیا، انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت مغیث اتنا روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ اللہ کے رسول کوئی مسئلہ حل کر دو۔ اب حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جن کی تربیت ہوتی ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی تربیت ہے، ان کو بلایا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بریرہ آیا کوئی رجوع ہو سکتا ہے اس کا؟ اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں۔ اب حضرت بریرہ کا جواب کیا آتا ہے؟ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مشورہ ہے یا آپ کا حکم ہے؟ اگر آپ کا حکم ہے تو سر تسلیم خم، میرا جنازہ بھی یہیں سے اٹھے گا، اور اگر آپ کا مشورہ ہے تو مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ پھر کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا حق دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بریرہ میرا حکم نہیں ہے، میرا مشورہ ہے۔ تو کہا کہ آپ کا مشورہ ہے، پھر میں نہیں ان کے ساتھ رہ سکتی۔ یہاں طلاق کا معاملہ اور ہے، اور حضرت زید کے حوالے سے طلاق کا معاملہ اور تھا۔ تو جس سے پتہ چلتا ہے طلاق کبھی اچھا ہوتا ہے، کبھی میاں بیوی کے لیے، اور بعض اوقات حالات اور ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی دن کے ساتھ، کسی مہینے کے ساتھ، اب لوگ کہیں کہ چونکہ حضرت بریرہ کا نکاح اس مہینے کے اندر ہوا تو جس وجہ سے کہ یہ طلاق ہو گئی،
یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید تھے، انہوں نے نکاح اس دن کیا جس وجہ سے جو ہے نحوست ہو گئی، نہیں، سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ آپ کسی دن پہ بھی جو ہے چاہیں کاروبار شروع کر سکتے ہیں، نکاح کی ضرورت آپ کو ہے، نکاح آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری سوسائٹی کے اندر اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ جیسے اگر کسی کی وفات ہو جاتی ہے اور دوسری طرف گھر میں اگر شادی ہونی ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ وفات ہو گئی، اب چونکہ بعض تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کہ خاندان ہے تو 6-7 ماہ شادی کو آگے لے جاؤ، اور جس کا خاوند فوت ہوا ہے اس عورت نے سوگ منانا ہے، اس نے جو ہے وہ عدت میں بیٹھنا ہے، باقیوں نے تو عدت میں نہیں بیٹھنا۔ یا بعض کہتے ہیں کہ بھائی یہ گھر چونکہ اب میت شدہ ہو گیا ہے، اس گھر کے اندر میت ہوگی، اگر ہماری شادی اس گھر کے اندر ہو جاتی ہے تو ہمارا گھر بھی جو ہے نحوست والا ہو جائے گا۔ تو اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، کوئی مہینہ نحوست کا نہیں ہوتا، سفر کا مہینہ نحوست کا نہیں۔ ہمارے ہاں سفر کے مہینے کو کہتے ہیں خالی مہینہ، کہ یہ مہینہ خالی ہے۔ اور شوال اور ذوالقعدہ یعنی رمضان کے بعد بھی یہ 2 مہینہ، ان کو بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ خالی ہے۔ خالی سے کیا مراد ہے؟ اور پھر ذی الحجہ کا مہینہ آ جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ چونکہ یہ مہینہ صحیح ہے، اس کے بعد چونکہ محرم آنا ہے تو محرم کے مہینے میں چونکہ شادی بیان نہیں کر سکتے، نحوست کا مہینہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، ان مہینوں کو خالی کہا جاتا ہے۔ یہ جاہلانہ سوچیں ہیں، رسمیں ہیں، ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے ہماری یہ ایک سوچ بن گئی ہے، ورنہ اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے اور اگر وہ بیماری اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھی ہے تو آپ کو ہو جائے گی، آپ کے نصیب میں نہیں ہے تو آپ کو بیماری نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح عقیدہ ہمارا بن جائے۔ یہ ہمارے عقائد ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ اللہ نے میرے لیے لکھ دیا ہے کہ میرے لیے اچھائی ہونی ہے، یا میرے لیے میری نصیب کے اندر اگر یہ ہوگا یا یہ ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس میں فعال نکالنا یا کسی کو جا کے اپنا ہاتھ دکھانا اور ذائچہ بنوانا، یہ ساری چیزیں شریعت کے خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حافظ صداقت صاحب ہمارے لکوڑی گاؤں کے، ان کی والدہ کا انتقال کل ہو گیا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے بھائی صفدر ہیں لکوڑی گاؤں والے، ان کا بھی بیٹا ہے چھوٹا 10 سال کا، کافی عرصے سے اگر آپ کو پتہ ہوگا وہ مریض تھا سکن کا، اور بھی اس کو بیچارے کو بیماریاں تھیں، تو وہ 10 سال کا بچہ کل اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ ان کے لیے یقیناً ایک مشکل وقت ہے، مشکل گھڑی ہے، 10 سال کا بچہ ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے۔ ویسے تو اس کے لیے جنت ہی جنت ہے، اور ماں باپ کے لیے بھی جنت کا فیصلہ ہے، نابالغ اولاد ماں باپ کو جنت لے کے جاتی ہے، بس اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی غالباً کسی نے یہ بھی یاد نہیں ہے موتا کی دعاؤں کے لیے کہا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام کے مرنے والوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبر کی منزلیں سب کے لیے آسان فرمائے۔ جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عاجلہ مکمل عطا فرمائے۔ روحانی جسمانی طور پر جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیوں والا معاملہ فرمائے۔ اور نمبر 3 بات کرنی تھی